الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی قابل احترام والد محترم جناب جمال عبداللہ عثمان صاحب شریف عبداللہ صاحب، ڈائریکٹر دارالکرم سکول جمال عبداللہ صاحب، ریجنل ڈائریکٹر عمران خان صاحب، ندیم بٹ صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، اسرار صاحب، ان سب کے نام تو مجھے آتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، محترم والدین، عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاصی دیر سے بچوں کی پرفارمنس یہاں دیکھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے والدین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، اور خاص طور پہ وہ بچے جو سکولز کے اندر پڑھتے ہیں، جب وہ خوبصورت زرق برق لباس کے اندر اپنی صلاحیت، اپنی مہارت، اپنے اعتماد کے ساتھ یہاں آتے ہیں، تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی کے خوبصورت ترین لمحات ہوتے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس تعلیمی ادارے کی وساطت سے جمال بھائی نے اور ان کی ٹیم نے جتنی محنت کی ہے، ویسے بظاہر تو ایک چھوٹا سا خاکہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے 5 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم کلیپنگ کرتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ ایک چھوٹے سے خاکے کی تیاری کرنے پر کتنی محنت آتی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ اساتذہ جانتے ہیں، اور بالکل اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین بھی جانتے ہیں۔ میں بالکل اپریشیٹ کروں گا، تحسین کروں گا، ایکنالج کروں گا کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ 2 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہفتوں کی بات ہے ان بچوں کو اس مقام پر لانے کے لیے۔ اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خاص طور پر دارالکرم سکول کی ٹیم کو، ان کی پرنسپل صاحبہ کو اور پوری ٹیم کو، کہ جنہوں نے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر یہ اعتماد پیدا کیا، اور درجہ بدرجہ والدین میں سے جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا۔ ظاہر ہے کہ والدین کے تعاون کے بغیر، خواہ وہ تعاون مالی تعاون ہو، خواہ وہ اپنے بچوں کو پیش کرنا ہو اور ان کو یہاں لے کر آنا ہو۔ اچھا، ویسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے چونچلے ہیں، یعنی میں چونکہ پرائیویٹ سکول سے میرا تعلق ہے، آپ بھی ہے، لوگ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی بڑا خرچہ کرواتے ہیں اور یہ اور وہ ہے اور بڑے اس طرح کی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اس عمر کے اندر بچوں کو یہاں لے کر آنا، بچوں کے اندر یہ اعتماد پیدا کرنا کہ وہ سینکڑوں کے مجموعوں کا سامنا کر سکے۔ ویسے سچی بات تو یہ کہ میں اگر ابھی آپ میں سے کسی کو بلاؤں اور میں کہوں کہ یہاں کھڑے ہو کر آپ لوگوں سے گفتگو کریں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے آسان ہو۔ دیکھیے تعلیم اس چیز کا نام ہے، یعنی ہم تعلیم کو سمجھتے ہیں کہ تعلیم ڈگری کا نام ہے، ہم تعلیم کو سمجھتے ہیں کہ تعلیم کسی بڑے مہنگے سکول کا نام ہے، ہم تعلیم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے نتیجے میں کوئی پیشہ یا معاش یا پروفیشن اس کا نام ہے، یا اور اس طرح کی چیز نہیں۔ تعلیم بنیادی طور پر ایک بچے کے اندر، ہمارے بیٹے بیٹی کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو باہر لانے کا نام تعلیم ہے۔ اور تعلیمی ادارہ اپنی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے، یہ بظاہر لگتا ہے کہ بس ہم نے بچوں کو بلا دیا، لوگ کہتے ہیں کہ سب بچوں کو انعام دیا، بھئی ہر بچے کو انعام دیجئے۔ آپ کے گھر کے اندر اگر 5 بچے ہیں تو یاد رکھیے جس طرح اس ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر بچہ ذہین نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں اللہ نے کچھ صلاحیت رکھی ہے، اس کو تلاش کرنا سکول کا کام ہے، اساتذہ کا کام ہے، والدین کا کام ہے۔ ان بچوں کے اندر وہ صلاحیت وہ کس میں، کوئی اچھا مقرر بن سکتا ہے، کوئی اچھا لکھنے والا بن سکتا ہے، کوئی اچھا جو ہے کہ تلاوت کرنے والا بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ چیز ہے کہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، گویا ہمیں مل جل کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو تعلیمی ادارہ ہے، یہ جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں بہت چھوٹا سا محدود سا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اس لیے بچوں کو تعلیمی ادارے میں۔ دیکھیے تعلیم بنیادی طور پر بچے کے اندر اللہ نے جو بے پناہ صلاحیت رکھی ہے اس کو جو ہے کہ نکالنے کا نام ہے، اور میں اس پر جو ہے کہ مبارکباد دیتا ہوں۔ سچی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا خاکہ یہاں جو پیش کیا گیا، آپ تالیاں بجا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ ایک چھوٹا سا خاکہ جو ہے اس کے اوپر کسی نے، دیکھیں جو بیٹی والا خاکہ ہے، ظاہر ہے جس کے گھر کے اندر بیٹی ہے اس کو پتہ ہے کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، اور جس کی بیٹی بیاہ کر کہیں دور چلی گئی ہے اس کو پتہ ہے، جس کی بہن آج اس سے دور ہے اس کو معلوم ہے کہ بیٹی کے اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کیا رحمت رکھی ہے، کیا نعمت رکھی ہے۔ اور آج اگر یہ میری بیٹیاں جو ہے کہ یہاں آ کر وہ پیش کر رہی ہیں تو وہ میرے دل کی آواز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نے شیطان والا خاکہ غور سے سنا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا،
اگرچہ میں بھی اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا، لیکن اگر آپ نے مکالمے غور سے سنے ہوں کہ جو شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ اکٹھا ہے اور وہ اپنے ایک ایک شاگرد سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میرے شاگردوں تم نے کون سا کام کیا، کون سا کام کیا، کون سا کام کیا، آپ نے غور سے سنا ہوگا جس نے کہا کہ میں نے میاں بیوی کے اندر لڑائی کروائی ہے، اس نے اس کو بلا کر گلے سے لگایا، اس نے کہا تم نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اس لیے کہ گھر کو تباہ کرنا، خاندانی نظام کو بگاڑنا یہ سب سے بڑا کام ہے، اور آج دنیا نہیں پوری تہذیب اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہمارے اسلام کے جو خاندانی نظام ہے، جہاں ماں باپ ان کی عزت ہوتی ہے، جہاں بڑوں کا احترام ہوتا ہے، جہاں بچوں پہ شفقت ہوتی ہے، جہاں ہمسایوں کی خبر گیری کی جاتی ہے، اس نظام کو توڑ دی جائے تو گویا تعلیم محض کتابوں کا نام نہیں ہے، تعلیم محض ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کا نام نہیں ہے، تعلیم ایک شعور کا نام ہے، ایک آگاہی کا نام ہے۔ اس لیے میں جمال عبداللہ صاحب کو بھی اور طاہرہ جمال صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بہت محنت کی ہے۔ ابھی یہ نیا سکول ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میرے خیال ہے کتنے سال ہوئے جی؟ 3 سال ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا سکول بنے گا، اچھے انشاءاللہ اس کے اندر ہوں گے۔ تو یہ میں آپ سے ایک تو کہنا چاہتا ہوں۔ اگلی بات جو آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے تعلیم محض تعلیمی ادارے کا نام بھی نہیں ہے، یعنی عام طور پر یہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو مہنگے اسکول میں داخل کرا دیا، ہم نے اپنا فرض انجام دے دیا، یہ کہتے ہیں لوگ۔ یہ عام طور پر والدین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی اسکول میں داخل کرا دیا تو جو ہے کہ لوگ خوش ہوتے، لیکن نہیں، تعلیم کے اندر ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ڈاکٹر شریف عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میری تصدیق کریں گے کہ ڈاکٹر چاہے وہ نفسیات کے ڈاکٹر ہوں اور چاہے وہ بچوں کے امراض کے ڈاکٹر ہوں، وہ اس پر متفق ہیں کہ ایک بچے کو یا ایک بچی کو زندگی میں جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ 10 سال سے پہلے بن چکا ہوتا ہے۔ 10 سال سے پہلے، آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے 10 سال تک تو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ بچے بڑوں کی محفل میں آ جائیں تو ہم انہیں کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، یہ بڑوں کی مجلس ہو رہی ہے، چلو آؤ تم۔ مسجدوں میں بچوں کو لے کر جاتے تو نمازی کہتے ہیں یہ شور مچاتے ہیں، ان کو نکالو مسجد سے باہر، ہماری نمازوں کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ ماہرین بتاتے ہیں کہ ایک بچے نے، ایک بچی نے دنیا میں زندگی میں جو کچھ بننا ہوتا ہے 10 سال تک بن چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا قد بڑا ہوتا ہے، یقیناً اس کی باڈی سٹرونگ ہوتی ہے، اس کے جو ہے کہ معلومات اس کے ذہن میں زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن زندگی کے متعلق جو نقطہ نظر ہے وہ 10 سال تک بن چکا ہوتا ہے۔ زندگی کے متعلق اچھائی اور برائی کیا ہے، نیک اور بد کیا ہے، اخلاق اور معاملات کیا ہیں، بڑوں کی تہذیب کیا ہے، بچوں کی تہذیب کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، یہ 10 سال تک بالکل بن چکا ہوتا ہے۔ کیوں بن چکا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یعنی ہمارے ہاں اگر بیٹے اور بیٹی کو بتا دیا کہ جس جسم کے کس حصے کا چھپانا لازمی ہے، کیا آپ مجھے بتائیے کیا ہم بچپن نہیں شروع کر دیتے؟ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اس لیے بچہ جو ہے، میں خیبر پختونخوا کے اندر جاتا ہوں، بچی کے پیر ننگے ہوں گے، 3 سال کی بچی ہوگی لیکن سر پہ سے وہ چادر نہیں گرنے دے گی، اس لیے کہ اس کو بچپن سے بتا دیا گیا کہ جو بچی ہوتی ہے اس کا سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ یہ تہذیب ہے ہماری۔ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا جب چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے جب بڑے گھر میں آتے تھے نا، دروازے کی کنڈی بجتی تھی تو ہماری مائیں اور ہماری بہنیں دوڑتی تھی، بھاگتی تھی پاگلوں کی طرح، اور چادریں اور دوپٹے تلاش کرتی تھی کہ باپ آ گیا گھر کے اندر، بھائی گھر کے اندر آ گیا۔ یعنی یہ جو چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سکول سارا کام کرے گا، یقیناً سکول پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے والدین پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ وہ جو علامہ اقبال کی ایک نظم شاید آپ نے پڑھی ہو، جو اس نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں، ضرور پڑھیے گا، والدہ مرحومہ کی یاد میں اس نے کہا کہ تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرا اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ اے میری ماں، تیری تربیت سے میں ستاروں کے برابر پہنچ گیا، اور میں باپ دادا کی عزت کے برابر جو ہے میں نے تیری تربیت کی وجہ سے میں ہوا۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ باپ جو ہے وہ بالکل سونے کا نوالا بچے کے منہ میں ڈالے، سونے کا نوالا ڈالے، لیکن جو ہے کہ شیر کی نگاہ سے بھی دیکھے، نگرانی کرے۔ اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کے لیے کہو، اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو، یہ وہ رسول کہتے ہیں جو جانوروں پر بھی مہربان تھے، جانوروں پر مہربان تھے وہ رسول۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی جو ہے کہ چڑیا کے گھونسلے سے چڑیا کا بچہ نکال کے لے آیا، اور وہ بیچاری چڑیا اس آدمی کے سر پر اپنے پروں کو پڑا رہی ہے، اپنی بچے کی محبت کے اندر آپ سخت ناراض ہوئے،
آپ گزرے، ایک اونٹ بلبلا رہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اس سے کام لیتے ہو، اس کے اوپر سوار ہوتے ہو، اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو، تو اس کو تم غذا کیوں نہیں دیتے؟ تم اس کے آرام کا کیوں نہیں خیال کرتے؟ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے محبت کرتے ہیں، وہ بچوں کہتے ہیں کہ 10 سال کا ہو جائے نماز کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری سکول کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے ساتھ ساتھ بنتی ہے۔ یہ میں نے کسی جگہ پر جملہ پڑھا اور میں ہر جگہ دہراتا ہوں، کسی نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہم یہی سمجھتے ہیں پیسے سے گاڑی بھی آ جائے گی، پیسے سے جو ہے کہ بچے کے لیے لباس بھی آ جائے گا، کھلونے بھی آ جائیں گے، لیکن پیسے سے ادب اور تہذیب اور اقدار نہیں سیکھے جا سکتے۔ کسی نے کہا یہ جو آج کل لوگ تنگ ہیں نا اپنی نئی نسل سے، یہ تو معصوم بچے ہیں، فرشتے ہیں، اور جس مجلس کے اندر ہوں اس مجلس کا حساب نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں لوگ تنگ آتے ہیں، یہ کیسی ہماری نسل ہے، نوجوان نسل خراب ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے، لوگ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے بچوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کو آدھا کر دیں، اور اپنے بچوں کو جتنا وقت دیتے ہیں اس کو دگنا کر دیں، آپ کے آدھے مسائل کم ہو جائیں گے۔ والدین کو وقت دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سکول میں ڈال دیا تو بس ٹھیک ہے، والدین باپ کو جو ہے کہ نوکری اور کاروبار سے فرصت نہیں ہے، اور ماں کو جو ہے کہ کچن سے اور گھر سے فرصت نہیں ہے۔ نہیں، آپ کتنا وقت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کتنی ماؤں کو اور کتنے فادرز کو جو ہے کہ اپنے بیٹے کے دوستوں کا اور اپنی بیٹی کی سہیلیوں کا پتہ ہے؟ یہ ماہرین اس کی تصدیق کریں گے کہ گھر کی ساری تربیت گندے دوست خراب کر جاتے ہیں۔ دوستوں کی زبان لے کر بچے گھر آتے ہیں، ان کی تہذیب لے کر آتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے، آئے میں کہتا آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مائیں کسی وقت کہیں کہ بیٹا اپنی ساری سہیلیوں کو اکٹھا کرو، میں نے ان کے لیے چائے کا بندوبست کیا ہے۔ اور باپ کسی چھٹی والے دن کہہ کہ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا آپ کے جتنے بھی سکول کے دوست ہیں آپ ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کہ ہم پارٹی کریں گے۔ آپ کو معلوم ہو کہ میرے بیٹے کے دوست کون سے ہیں، میری بیٹی کی سہیلیاں کون سی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں گویا تعلیم کے اوپر، یہ آپ جس کو آپ میڈیا کہتے ہیں، پہلے تو میڈیا کہتے تھے نا ٹیلی ویژن کو، اب تو ٹیلی ویژن بہت پیچھے رہ گیا۔ میڈیا اب ہر چیز کا نام ہے۔ آپ جس راستے سے گزر کے آئے ہیں بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اور وہ آپ کے بچے کو بتانا چاہتا ہے کہ تم یہ چیز کھاؤ، اس کے بغیر تمہاری زندگی بیکار ہے۔ یہی ہے نا میڈیا، اسی کا نام ہے نا، میڈیا اسی کا نام ہے۔ یعنی ایک روپے کا کی جو کہ آپ کی جو کینڈی ہے جس کو آپ ٹافی کہتے ہیں 1 روپے کی، یا 20 روپے کا چپس کا پیکٹ جو ہے، اس کے لیے اشتہار یہ جمال صاحب اور اسرار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، لوگ سنگاپور، لوگ جو ہے کہ دبئی، لوگ جو ہے کہ بینکاک جاتے ہیں ایک بسکٹ کا اور ایک چاکلیٹ کا اشتہار جو ہے کہ ریکارڈ کرنے کے لیے۔ وہ پاگل تو نہیں ہے، وہ پاگل تو نہیں ہے، وہ کروڑوں روپے لگاتے ہیں 20 روپے کے بسکٹ کے ڈبے کا اشتہار بنانے کے لیے، وہ 4 کروڑ لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ گھر کی غذا نہ کھائے، یہ دودھ نہ پیے، یہ سبزی نہ کھائے، یہ گوشت نہ کھائے، یہ چاکلیٹ کھائے، یہ چپس کھائے، یہ کینڈی کھائے۔ اور جو اینک مجھے 35 سال کی عمر کے اندر لگی ہے، میری بیٹی کو 5 سال کی عمر میں لگ گئی میڈیا کی وجہ سے۔ اور یہ جو غذا جو ہم کھا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اب ہمیں بچے تنگ کرتے ہیں، ہم ان کو یہ لے کر دے دیتے ہیں۔ تو گویا بچے کی تعلیم اور تربیت صرف سکول اور کتابوں کا نام نہیں ہے، صرف امتحان کے اندر نمبروں کا نام نہیں ہے، پورا ایک نظام ہے۔ دارالحکم یہ چاہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، پوری کوشش کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یعنی انہوں نے یہ کوشش کی ہے، لیکن جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو میڈیا کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں سمجھ، آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے اپنے ساتھ بٹھا کر دکھائیے۔ وہ ٹی وی دیکھنا چاہتا ہے، ماں باپ ساتھ بیٹھے، اس کو اچھی چیزیں انتخاب کرنے کے اندر مدد دیں کہ بیٹا یہ دیکھو۔ اب جو ہے کہ جبر کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ آپ اس کو نہیں روک سکتے، اس کو قائل کر کے، اس کو توجہ دلا کر آپ بتائیں گے۔ اس لیے اب بچے کے پاس بہت سا ماں باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میڈیا کس چیز کا نام ہے۔ اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 3 سال کے بچے کو موبائل چلانا آتا ہے، 3 سال کے بچے کو۔ یعنی میرا موبائل خراب ہو جائے تو میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا یہ کیسے ٹھیک ہوگا، اور وہ 1 منٹ کے اندر جو ہے کہ وہ اس کو کھول دیتی ہے یا اس کو ان لاک کر دیتی ہے۔ تو میں آپ سے بس آخری بات یہ کہتا ہوں کہ تعلیم ایک بڑی چیز کا نام ہے۔ تعلیم اصل میں ایک بچے کو اور ایک بچی کو کل کے لیے تیار کرنے کا نام ہے۔ وہ اچھی فرد کیسے بنے، وہ اچھا شہری کیسے بنے، وہ اچھی ماں کیسے بنے، وہ اچھا ہمسایہ کیسے بنے۔ یعنی آج مسئلہ یہی ہے ہمارے لیے، المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کہ پیشے پیدا کر رہے ہیں لیکن اچھا انسان پیدا نہیں کر رہے۔
اچھی بیٹی پیدا نہیں کر رہے، اچھا جو ہے کہ ہمسایہ نہیں پیدا کر رہے، لوگ پڑھ پڑھ کر نکل رہے ہیں۔ دارالعلم کی یہ کوشش ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں طاہرہ جمال صاحبہ کو، جمال عبداللہ صاحب کو، ان کے والد صاحب یہاں موجود ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور توقع کرتا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں میں ہم سب مل کر یہ امت مسلمہ کا بہت بڑی ہماری جو ہے کہ امانت ہے ہمارے پاس جو بچے ہیں، اس لیے آئیے ان کی تربیت کے لیے، ان میں ایک ایک بچہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت بہت آگے جا سکتا ہے، بہت آگے جا سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا، لیکن یہ نہ کہیے کہ آپ میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے انجینئر بنانا ہے، میں نے افسر بنانا ہے، میں نے ڈی سی بنانا ہے۔ بھئی یہ دنیا سے بہت آگے چلی گئی ہے، بے شمار پیشے بن چکے ہیں، اس لیے خدا کے لیے بچوں پر وہ بوجھ نہ ڈالیں۔ ایک بچہ نہیں بن سکتا ڈاکٹر، تو آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں اس کو؟ اس کے اندر کیپیسٹی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے کے اندر وہ بہت اچھا خطاط بن سکتا ہے، بہت اچھی اس کی لکھائی ہے۔ ابھی یہ بچہ یہاں بیٹھے ہوا خبریں پڑھ رہا ہے، تو وہ آج میڈیا کی بہت بڑی دنیا ہے، اس کو اس کے لیے تیار کیجیے۔ کوئی زراعت کے اندر جا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے تیار کیجیے۔ اس لیے یہ جو میں جب میٹرک کر رہا تھا اس وقت ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا ڈاکٹر بنو، ڈاکٹر بنو، ڈاکٹر بنو، اور آج میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں بھی اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر بنو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہم ابھی تک پچھلی صدی کے اندر ہے۔ اس لیے بچوں کو پہچانیں، ان سے محبت کیجیے، ان کو وقت دیجیے۔ ہر ایک میں صلاحیت ہے، ہر بیٹی کے اندر، ہر بیٹے کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور انشاءاللہ ہم دارالعلم کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کے لیے ایسے کورسز لے کر آئیں کہ جس میں ان کو یہ موقع مل سکے، وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ ان کو کس فیلڈ کے اندر جانا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، والدین کو بھی، کہ آپ نے بہترین تعلیمی ادارے کا انتخاب کیا۔ میں اسکول کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے یہ بیٹے اور بیٹیاں ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا باعث بنیں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ بہت شکریہ۔